السلام علیکم ایوری ون. آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے آئزیک اسموف کی شارٹ سٹوری فادر لینڈ کو. تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ انگلش لٹریچر سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. تو آپ نے اس لیکچر کو مس نہیں کرنا، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ اس میں ہم لوگ کور کریں گے رائٹر کا انٹروڈکشن، سٹوری کا انٹروڈکشن، سمری اور تھیمز کو. تو چلیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں. آئزیک اسموف واز اے فیمس امریکن سائنس فکشن رائٹر اینڈ بائیوکیمسٹ. اب جو آئزیک اسموف ہیں وہ صرف سٹوریز نہیں لکھتے تھے بلکہ وہ ایک سائنٹسٹ بھی تھے، اور ان کی رائٹنگز میں سائنٹیفک تھنکنگ اور ریئلسٹک اپروچ یہ صاف نظر آتی ہیں کیونکہ وہ ریالٹی کو ایکسیپٹ کرتے تھے، وہ حقیقت پسند بندے تھے. وہ ایسی سٹوریز لکھتے تھے جن میں انسان، سائنس اور جو فیوچر کی پرابلمز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے، لوگوں کو ان کے بارے میں بتایا جائے. اسی وجہ سے ان کی جو رائٹنگز ہیں وہ صرف انٹرسٹنگ نہیں ہیں بلکہ وہ نالج سے بھرپور ہیں. لوگوں کو ان کی جو ورکس ہیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہی واز بورن ان 1920 اینڈ پاسڈ اوے ان 1992. ان کی نیشنلٹی امریکن تھی، یعنی وہ امریکہ کے رہنے والے تھے، امریکہ سے بلونگ کرتے تھے. ہی روٹ اوور 500 بکس آن سائنس اینڈ لٹریچر. اسموف بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ اینڈ کریٹیو رائٹر تھے. انہوں نے 500 سے زیادہ کتابیں لکھی تھی اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی سکسیس کی بات ہے. ان کے پاس مختلف جو ٹاپکس ہیں، مختلف فیلڈز ہیں، ان سے ریلیٹڈ بہت زیادہ نالج تھا، جیسے سائنس ہو گیا، لٹریچر، ہسٹری، اس طرح. لیکن جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں نا وہ ان کی رائٹنگ سے بہت زیادہ بینیفٹ لیتے ہیں، بہت زیادہ فائدہ لیتے ہیں. ہی نون فار ہز کلیئر، لاجیکل اینڈ سمپل رائٹنگ اسٹائل. ان کا جو لکھنے کا انداز تھا وہ بہت سمپل اور انڈرسٹینڈیبل تھا، یعنی وہ اس وے میں لکھتے تھے کہ جو بھی ریڈر اس کو پڑھے وہ اس کے لیے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو، وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکے. وہ اپنی رائٹنگ میں کوئی مشکل بات نہیں کرتے تھے، تو اگر کوئی مشکل بات ہوتی بھی نا تو وہ اس کو بہت ہی ایزی وے میں بتاتے تھے. اور ان کی رائٹنگ میں لاجک ہوتی تھی، یعنی وہ ہر بات ایک دلیل کے ساتھ کرتے تھے تاکہ جو ریڈر ہے وہ آسانی سے ان کی بات کو سمجھ سکے، اس کو یقین آ سکے کہ یہ بات حقیقت ہے یا نہیں. ہز ورکس often focus on human values, science and society. ان کی سٹوریز جو تھیں وہ صرف سائنس تک لمیٹڈ نہیں تھیں بلکہ وہ اپنی رائٹنگ کے ذریعے ایتھکس، سوشل پرابلمس اور ہیومن بیہیویئر ان کو بھی ڈسکس کرتے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی رائٹنگز کے ذریعے لوگوں کو بتائیں کہ ہیومن اور سائنس ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، یہ کیسے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. فادر لینڈ از اے شارٹ لٹریری پیس which based on patriotism and loyalty. جو ہم لوگوں نے اس لیکچر میں شارٹ سٹوری کو ڈسکس کرنا ہے وہ فادر لینڈ ہے، اور اس کا مین تھیم پیٹریوٹزم اینڈ لویلٹی ہے کہ ایک انسان اپنی کنٹری سے کتنی محبت کرتا ہے اور یہ اپنی کنٹری کے ساتھ کتنی وفاداری دکھاتا ہے، یعنی یہ اپنی کنٹری کے لیے کیا کچھ قربان کر سکتا ہے. یہ جو فادر لینڈ شارٹ سٹوری ہے اس کا یہ مین آئیڈیا ہے، اسی کو ہم لوگوں نے پورے لیکچر میں کور کرنا ہے. ٹھیک ہے. دی ٹائٹل فادر لینڈ سمبلائزز لو فار ونس کنٹری. یہ جو ٹائٹل ہے فادر لینڈ وہ خود ایک سمبل ہے، خود ایک علامت ہے. اس کا مطلب صرف لینڈ نہیں ہے بلکہ وہ ایک کنٹری ہے جہاں پر انسان پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ پرورش پاتا ہے اور جس سے اس کی آئیڈینٹی جڑی ہوتی ہے. تو یہ جو ورڈ فادر لینڈ ہے وہ ایک ایموشنل کنیکشن کو ظاہر کر رہا ہے. دا سیٹنگ از یونیورسل، مینس کہ اس سٹوری میں جو سیٹنگ پلیس دکھائی گئی ہے وہ کسی اسپیسیفک کنٹری یا سٹی تک لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بھی ریڈر اس سٹوری کو پڑھتا ہے تو وہ اسے اپنی کنٹری کے ساتھ جوڑ سکتا ہے کہ جہاں پہ بڑا ہوتا ہے یا پھر پرورش پاتا ہے. کیونکہ اس سٹوری میں پیٹریوٹزم کو دکھایا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنے وطن سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ اپنے وطن کے ساتھ کتنا وفادار ہے. تو اس سٹوری میں کوئی بھی سیٹنگ پلیس نہیں دکھائی گئی ہے، یہ یونیورسل ہے، اس کو ہر ٹائم پیریڈ میں پڑھا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد ہے دا ٹائم از انسپیسیفائڈ. یہی بات ہو رہی ہے، نہ تو اس میں کوئی سیٹنگ پلیس ہے نہ ہی ٹائم پیریڈ ہے، کسی بھی یہ پیریڈ میں چل سکتی ہے، پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے، یہ کسی بھی ٹائم پیریڈ میں ہم لوگ اس کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، یہ لمیٹڈ نہیں ہے. کیونکہ پیٹریوٹزم کا ہر ٹائم پیریڈ میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے، تو اسی وجہ سے یہ جو فادر لینڈ شارٹ سٹوری ہے یہ ٹائم لیس ہے، اس میں ٹائم کا کوئی بھی رول نہیں ہے، ہم اس کو کسی بھی ٹائم پیریڈ میں پڑھ سکتے ہیں. دا پوئم ہائی لائٹس سیکریفائس فار دا نیشن. یہ جو شارٹ سٹوری ہے اس میں سیکریفائس کی امپورٹینس کو بتایا گیا ہے
کہ ایک سچا جو پیٹریوٹ ہوتا ہے، محب وطن ہوتا ہے، وہ اپنی کنٹری کے لیے اپنی خواہشات، اپنا آرام و سکون، یہاں تک کہ وہ اپنی جان کو بھی قربان کر سکتا ہے اپنی کنٹری کے لیے، کیونکہ وہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دا پوئم شوز ایموشنل بانڈ بٹوین اے پرسن اینڈ ہوم لینڈ، مینس کہ ایک انسان اور اس کی کنٹری کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے نا، ایموشنل ریلیشن شپ، اس کو اس شارٹ سٹوری میں دکھایا گیا ہے کہ یہ جو کنیکشن ہوتا ہے انسان کے درمیان اور کنٹری کے درمیان، یہ کوئی لینڈ کی وجہ سے نہیں ہوتا، زمین کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی اپنی کنٹری کے ساتھ میموریز ہوتی ہیں، اس کا کلچر ہوتا ہے اور آئیڈینٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی کنٹری کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ایک شخص اگر اپنے وطن کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پر چلا بھی جائے تو پھر بھی اس کو اپنے وطن کی بہت زیادہ یاد آتی ہے، کیونکہ اس کا ایک ایموشنل کنیکشن بن چکا ہوتا ہے، اس کی یادیں ہوتی ہیں اس کنٹری میں جو اس کو بار بار یاد آتی ہیں، اور وہ یادیں ہمیشہ اس کے دل میں رہتی ہیں، اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ یوزز سمپل لینگویج ود ڈیپ میننگ، مینس کہ اس شارٹ سٹوری میں جو لینگویج یوز کی گئی ہے وہ بہت زیادہ سمپل اور ایزی وے میں ہے، تاکہ کوئی بھی اگر چھوٹا ہے یا پھر بڑا ہے وہ اس کو سمجھ سکے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈیپ میننگ بھی ہے۔ تو جو اس شارٹ سٹوری کے رائٹر ہیں انہوں نے سوچا کہ اس کا رائٹنگ سٹائل کو سمپل بنا دینا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شخص غور سے اس کو پڑھے تو اس کا جو ڈیپ میننگ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے۔ سمپل لینگویج کے ساتھ ساتھ اس سٹوری میں سمبولزم، مورل ٹون مینس کے مورل لیسن کو دکھایا گیا ہے، اینڈ ایموشنل اپیل یعنی ایموشنل کنیکشن کو دکھایا گیا ہے کہ انسان اور اس کی کنٹری کے درمیان جو ایموشنل بانڈ ہے اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر یہ ساری ٹیکنیکس ایک سٹوری میں یوز کی جائیں تو یہ سٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو چلے اب سمری کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دا اسٹوری ریوالوز اراؤنڈ دا آئیڈیا آف ڈیپ لو اینڈ لویلٹی فار ونس کنٹری۔ یہ وہی بات ہے جو ہم لوگوں نے انٹروڈکشن میں ڈسکس کیا ہے کہ ایک انسان اپنے وطن سے گہری محبت اور مضبوط وفاداری رکھتا ہے، لویلٹی رکھتا ہے۔ فادر لینڈ سے مراد یہ صرف لینڈ یا کنٹری نہیں ہے، بلکہ ایک پوری آئیڈینٹی ہے جو انسان کو اس کی کنٹری نے دینی ہوتی ہے۔ یہ سٹوری ہمیں دکھاتی ہے کہ جو کنٹری ہوتی ہے نا انسان کی، وہ زندگی کا ایک اہم پارٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اپنی کنٹری کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایک اسٹرانگ بونڈ ہوتا ہے، اور اس کا اپنے وطن کے ساتھ ایک اسپرچول کنیکشن بھی ہوتا ہے۔ انسان اپنے وطن کو اپنا گھر سمجھتا ہے، اپنی عزت سمجھتا ہے، اور ساتھ میں وہ اس کو اپنی آئیڈینٹی بھی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی کنٹری سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ ایٹ دا بگننگ دا رائٹر انٹروڈیوسز دا کنسیپٹ آف پیٹریوٹزم۔ کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ رائٹر پہلے پیٹریوٹزم کا جو کنسیپٹ ہے نا اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، ریڈرز کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اصل میں پیٹریوٹزم ہوتا کیا ہے، حب الوطنی کہتے کسے ہیں۔ حب الوطنی کا مطلب تو آپ لوگ کو بھی پتہ ہے کہ وطن کے ساتھ محبت ہے۔ رائٹر کہتے ہیں کہ ایک سچا شہری ہے نا، وہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کا اظہار وہ صرف ایموشنز کے ساتھ نہیں کرتا، وہ صرف منہ سے بول کے نہیں کہتا کہ میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں، بلکہ پریکٹیکل وے میں بتاتا ہے کہ وہ اپنے ملک سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب بھی اس کے ملک کو اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ بے دریغ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، کسی بھی ٹائم میں اس کو اپنی جان کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ رائٹر کہتے ہیں کہ وطن سے محبت ایک ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے ہر شہری کی، جو ایک ملک میں رہتا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرے۔ It explains that a person's identity, culture and values are strongly linked with their country. مینس کہ انسان کی آئیڈینٹی اس کی کنٹری سے الگ نہیں ہوتی۔ کوئی بھی شخص ہے نا تو اس کو اس کی لینگویج، ڈریس سینس، ٹریڈیشن، سیولائزیشنز، سوشل ویلیوز، یہ سب اسے اس کی کنٹری کی وجہ سے ملتی ہیں۔ جیسے اگر ہم کسی پشتون فیملی کو دیکھیں تو ہم ان کو دیکھ کے فوراً سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ پشاور سے آئے ہیں۔ کوئی بھی فیملی ہو، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، کوئی بھی فیملی ہو جائے تو وہ اپنی کنٹری کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اپنے وطن سے دور چلا جائے تو وہ اپنی اصل آئیڈینٹی کا ایک پارٹ کھو دیتا ہے، کیونکہ وہ جس جگہ پہ جاتا ہے ان کی ڈریس سینس اور ہوتی ہے، ان کی لینگویج اور ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کا کلچر، اس کے ٹریڈیشنز، یہ سارا کچھ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ اپنی جو اصل آئیڈینٹی ہوتی ہے جو وہ پیچھے سے لے کے آیا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اپنے فادر لینڈ کے لیے اس کے دل میں ہمیشہ سے جگہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس سے ایموشنلی کنیکٹ ہوتا ہے۔ دا نیریٹو ہائی لائٹس دیٹ ٹرو سٹیزنز آلویز ریمین لویل ٹو دیئر نیشن۔ یہاں پہ رائٹر اس بات پر فوکس کرتے ہیں، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جو سچا شہری ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے وطن کے ساتھ وفادار رہتا ہے، لویال رہتا ہے، چاہے جو سچویشن ہے، حالات کتنے بھی اچھے ہوں، ایون ان ڈیفیکلٹ سچویشن، مینس کہ سچویشن کتنی بھی ٹف ہو جائے نا، پھر بھی وہ قانون کی پاسداری کرتا ہے، قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ وفاداری دکھاتا ہے، وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ پریکٹیکل وے میں وہ رولز کو نہیں توڑتا، کیونکہ اس کا کنٹری، اس کا ملک اس کو ان رولز پر فالو کرنے کے لیے کہتا ہے
تو ایک سچا شہری جو ہے وہ ان رولز کو فالو کرتا ہے. ایز دا اسٹوری ڈیولپس it emphasizes that love for the fatherland is not just emotional but practical. پیٹریوٹزم کا انٹروڈکشن دینے کے بعد جیسے ہی اسٹوری آگے بڑھتی ہے تو رائٹر اس بات پر فوکس کرتے ہیں، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جو وطن سے محبت ہے وہ صرف دل سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ انسان کو پریکٹیکل وے میں کر کے دکھانا چاہیے کہ وہ اپنے وطن سے کتنی محبت کرتا ہے. یہ جو کام ہے وہ چھوٹے کاموں سے لے کر بڑے کاموں تک بھی ہو سکتا ہے. مینس کہ جو پریکٹیکل وے میں کر کے دکھانا ہے وہ کسی چھوٹے کام سے لے کے بڑے کام تک بھی ہو سکتا ہے. مینس کہ روڈ پہ جو رولز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا، زیبرا کراسنگ پر چلنا، یا پھر وہ جو روڈ پہ لائٹس ہوتی ہیں ان کو فالو کرنا، یہ بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں. ان کاموں کے ذریعے بھی آپ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑے کام کرنے ہیں، آپ اپنے روڈز کو نیٹ رکھ کر بھی اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. اور ہر شہری پر یہ رول لاگو ہوتا ہے کہ وہ اپنی گلیوں بازاروں میں بھی صفائی کا خاص خیال رکھے تاکہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. Sometimes people must choose between personal benefit and national duty. اب یہاں پہ پوائنٹ کہتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اپنی ذاتی خواہشات اور ملک کے فائدے کے درمیان کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. تو ایسے وقت میں جو ایک سچا شہری ہوتا ہے نا، اس محب وطن جو ہوتا ہے وہ اپنے وطن کو چوز کرتا ہے، نہ کہ اپنی ذاتی خواہشات کو، بلکہ وہ ان کو چھوڑ کر تو ملک کے فائدے کو ترجیح دیتا ہے، ملک کے فائدے کو، ملک کے بینیفٹ کو پریفر کرتا ہے. اور اس سچویشن میں انسان کی انر وائس یعنی اس کے ضمیر اور اس کے کریکٹر کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا اب وہ اپنی ذاتی خواہشات کو چوز کرے گا یا پھر وہ ملک کے فائدے کو دیکھے گا. It shows that a real patriot is one who puts the country above personal desires. اب اس لائن میں جو ٹرو پیٹریوٹ ہے، جو اصل محب وطن ہے، اس کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ پوئٹ کہتا ہے جو اصل محب وطن ہوتا ہے نا، وہ اپنی خواہشات اور اپنے فائدے کو ایک سائڈ پہ رکھتا ہے. سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جس میں سب کا فائدہ ہے. وہ صرف اپنے فائدے کو پریفر نہیں کرتا، اپنے فائدے کو ترجیح نہیں دیتا. جہاں پہ سب کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے یہ اس کو پریفر کرتا ہے. اور یہی سوچ ایک اسٹرانگ نیشن کی بیس بنتی ہے، بنیاد بنتی ہے. The story also reflects on sacrifice, explaining that protecting the country may demand courage and selflessness. اب اسٹوری میں جو سیکریفائس ہے اس کے کنسیپٹ کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے. کنٹری کی پروٹیکشن کے لیے انسان کو بریوری دکھانی پڑتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ قربانی صرف جان کی ہی دینی ہو. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا وقت سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، ٹائم کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے آرام و سکون کی، اپنی ذاتی خواہشات کی. تو یہ سیکریفائس ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. فادر لینڈ اسٹوری یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ قوم کی پروٹیکشن ہر شہری کی ذمہ داری ہے، اور ہر شہری جو سچا شہری ہوتا ہے نا، صرف وہی پروٹیکشن دے سکتا ہے اپنی کنٹری کو، اپنی نیشن کو، اپنے لوگوں کو. یہ ہر شخص نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر کسی میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جان کی قربانی دے سکے. تو اپنی جان کو یا اپنے ذاتی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے بہت بڑے حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ایک سچا شہری ہی کر سکتا ہے. تو پھر جیسے ہی اسٹوری اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو سب کو یہ میسج کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو ٹرو پیٹریوٹ ہوتا ہے وہ صرف لفظوں سے نہیں کہتا کہ میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں، بلکہ وہ پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے. The conclusion is that a strong nation depends on loyal, responsible and selfless citizen. ایسا شہری جو وفادار ہو اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اس کے اندر خود غرضی نہ ہو، مینس کہ وہ صرف اپنے آپ کو نہ دیکھے بلکہ سب کو دیکھے، تو پھر ایسے ہی ایک اسٹرانگ اور سکسیسفل کنٹری بنتا ہے. تو اسی لیے ہر شہری کا قوم کی ترقی میں ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، بہت اہم رول ہوتا ہے ان کا، ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے. آئزیک اسموو کا یہ فادر لینڈ شارٹ اسٹوری لکھنے کا مقصد یہ تھا، ان کا ایم یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ٹرو پیٹریوٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. وہ یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو وطن سے محبت ہوتی ہے وہ صرف ایموشن سے نہیں کی جاتی بلکہ اس کو پریکٹیکل وے میں بھی کیا جاتا ہے، اس کے لیے سیکریفائس دینی پڑتی ہیں، اور یہ ایک رسپانسبلٹی کا نام ہے کیونکہ ہر شہری پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کی نیشن کی، اس نے اپنا ایک رول پلے کرنا ہوتا ہے. اور ایک ٹرو پیٹریوٹ وہی ہوتا ہے جو اپنی کنٹری کو اپنی ذات سے زیادہ اہم سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، تو چلے آپ تھیم کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو فادر لینڈ شارٹ اسٹوری کا پہلا تھیم ہے پیٹریوٹزم، پھر لویلٹی ٹو دا نیشن، سیکریفائس فار دی ہوم لینڈ، نیشنل آئیڈینٹی اینڈ ڈیوٹی اینڈ رسپانسبلٹی. یہ فادر لینڈ شارٹ اسٹوری کے میجر تھیمز ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے ان کو مس نہیں کرنا، ان کو اچھے طریقے سے کور کرنا ہے. یہ سارے تھیمز ہم لوگوں نے سمری میں ڈسکس کر لیے ہیں، تو آپ ان کو رائٹ ڈاؤن کر لیجئے گا.
تو آج کا لیکچر ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بھی لازمی کلک کریں تاکہ نیکسٹ ٹاپک پر جو بھی ویڈیو آئے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیں ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔